والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. وقال الله تبارك وتعالى: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما كان الحياء في شيء إلا زانه وما كان الفحش في شيء إلا شانه او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام. محترم بزرگوں اور دوستوں، دینی اور ایمانی بھائیوں، اسلام ایک دین فطرت ہے. یعنی اسلام نے ان تمام باتوں کا خیال رکھا ہے کہ جن کو فطرت چاہتی ہے، جو فطرت جن باتوں کا تقاضا کرتی ہے. اسلام نے ان تمام چیزوں کا خیال رکھا ہے اور ایسے حدود قائم کیے ہیں کہ جن کے ذریعے سے جو انسانی فطرت ہے وہ صحیح راستے پر چلتی رہے. دین اسلام پر ہمیشہ سے ہی جو دشمن ہیں یا دوسرے جو اسلام مخالف طاقتیں ہیں، انہوں نے بہت سارے اعتراضات کیے ہیں. ان میں ایک مشہور اعتراض جو یورپ کی جس وقت وہاں پر آزادی کا نعرہ لگا اور بے حیائی اور بے شرمی کا دورہ شروع ہوا، اس وقت سے اور ابھی تک دوسرے ملکوں کے اندر بھی جو مشہور ایک چیز ہے وہ یہ کہا جاتا ہے کہ اسلام نے عورت کو قید و بند کے اندر ڈالا ہے اور اس کو جو آزادی ملنی چاہیے تھی وہ آزادی نہیں دی ہے. یہ ایک ایسا اعتراض یا ایک ایسی چیز ہے کہ جو انسان اگر عقل کے ذریعے سے اور بالکل تمام تعصب سے اور تنگ نظری سے آزاد ہو کر اگر سوچے تو اس کے اندر یہ بیوقوفی اور حماقت نظر آئے گی. اسلام سے پہلے اگر ہم دیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں اور مطالعہ کرتے ہیں کہ زمانہ جاہلیت کے اندر اور صرف عرب کے اندر ہی نہیں بلکہ دوسری اور قوموں کے اندر بھی، دوسرے ملکوں کے اندر، دوسری تہذیبوں کے اندر بھی عورت کی کوئی حیثیت اور اس کا کوئی مقام نہیں تھا. عربوں کے بارے میں تو قرآن کریم نے صاف یہ کہا ہے: وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ. کہ جب ان میں سے کسی کو لڑکی کی خوشخبری دی جاتی کہ لڑکی پیدا ہوئی ہے تو اس کا چہرہ سیاہ پڑ جاتا، وہ اندر اپنے دل میں بہت زیادہ گھٹتا، وہ کظیم، اور وہ لوگوں سے چہرہ چھپائے پھرتا تھا کہ اس کو ایک یعنی بڑی بری خبر دی گئی ہے. اب وہ سوچتا ہے کہ یا تو اس کو ذلت کے ساتھ میں باقی رکھے، اَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَوْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ، یا یہ کہ اس کو زمین کے اندر دبا دے. سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ، کتنا ہی برا وہ فیصلہ کرتے ہیں. اور یہ جگہ جگہ قرآن کریم نے اور بھی اس طرح بیان کیا ہے. ایک جگہ کہا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، یعنی قیامت کے اندر جو زندہ درگور کی ہوئی بچیاں ہیں جن کو زندہ دبا دیا گیا، ان کو گاڑ دیا گیا، کہ وہ پوچھیں گی اور ان سے پوچھا جائے گا کہ کس بنیاد پر ان کو قتل کیا گیا تھا. بہرحال یہ تو عربوں کی حالت ہے کہ جس کو
قرآن کریم نے صاف طور پر بیان کیا ہے کہ کس ذلت کے ساتھ میں اور کس بے دردی کے ساتھ میں وہ ان کو دبا دیا کرتے تھے اور یا ان کو باقی رکھتے تھے تو اس کو ذلت اور عار سمجھا جاتا تھا۔ اسلام نے آ کر ایک مقام دیا، ایک عزت دی، ایک وقار عطا کیا، اور وہ تمام جو معاشرتی اور تمدنی حقوق ایک انسان کو ملنے چاہیے وہ عورت کو عطا کیے۔ اور اب اس کی حیثیت اگر بیٹی کی ہے تو اس وقت بھی، پھر وہ بہن ہے تو اس کی عزت، اور پھر بیوی ہے تو اس کی الگ حقوق، اور ماں اور باپ کے جو حقوق ہیں وہ تو ہم سب جانتے ہی ہیں کہ قرآن و حدیث کے اندر کتنے بلیغ پیمانے پر اور کتنا اس پر زور ڈالا گیا ہے۔ فرمایا جب وہ ایک بچی ایک بیٹی کی حیثیت سے ہے تو والدین کی جو ذمہ داری بتائی گئی کہ من بلی من هذه البنات شيئا فاحسن الیہن کن له سترا من النار، کہ جس کو ان بیٹیوں میں سے کسی وجہ سے کسی اعتبار سے آزمایا گیا، یعنی اس کو بیٹیاں دی گئی 1 یا 2 یا 3 یا اس سے زیادہ، فرمایا کہ جس نے پھر ان کے ساتھ میں اچھا سلوک کیا، اچھا سلوک کے اندر یعنی ان کی تربیت، ان کی پرورش، ان کی تعلیم کی ذمہ داری، اور پھر ان کی ایک نیک اور مومن بندے سے ان کی شادی، یہ تمام ذمہ داریوں کو اس نے نبھایا، تو فرمایا کن لہ سترا من النار، کہ یہی بچیاں، یہی بیٹیاں اس کے لیے جہنم سے آڑ بن جائیں گی۔ ایک جگہ فرمایا من آل جاریتین حتی تبلغ، کہ جس نے 2 بچوں کی پرورش کی، کفالت کی، اچھی طرح سے ان کو پڑھایا لکھایا، ان کی ذمہ داریاں اٹھائیں، تو فرمایا کہ وہ اور میں جنت کے اندر آپ نے انگلیوں کو ملا کر دکھایا کہ بالکل وہ ساتھ ساتھ میں ہوں گے۔ اور ایک میں فرمایا کہ کہ وہ اور میں بالکل اس طرح سے آئیں گے، پھر آپ نے اپنی انگلیوں کو ملا کر دکھایا، یعنی یہ تو مقام بتایا گیا۔ اور یہ پھر وہی بیٹی بہن بنتی ہے، ماں بنتی ہے، اور یا بیوی بنتی ہے، تو اس کے جو مقام اور مرتبے ہیں وہ اسلام نے دیے۔ اور پھر اس کے بعد اسلام نے یہ کہا ہے اس کے اوپر کوئی معاشی ذمہ داری نہیں ڈالی کہ وہ سڑکوں کی خاک چھاننے پر مجبور ہو، وہ بازاروں اور ہوٹلوں میں اپنی حیا اور اپنی عزت اور عصمت کو داغدار کرے، بلکہ اس کے لیے وقار اور اس کے لیے جو حقوق دیے ہیں کہ وہ گھر کی ملکہ بنے۔ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، یہ حکم دیا کہ اپنے گھروں میں تم قرار سے رہو اور جاہلیت، پچھلی جاہلیت کی طرح بناؤ سنگار کر کے نہ پھرو ادھر ادھر، یہ کہا گیا۔ اور پھر ان کو حیا اور وقار کی چادر عطا کی گئی۔ حالانکہ یعنی یہ نہیں ہے کہ ان کو کسی معاش سے یا کسی تجارتی کام سے بالکل روک دیا گیا ہو، ان پر پابندی لگا دی گئی ہو، نہیں، بلکہ شرائط اور حدود کے ساتھ میں، پردے اور حجاب کے ساتھ میں وہ اپنی معاشی ذمہ داریوں کو بھی ادا کر سکتی ہے۔ وہ باہر پڑھنے کے لیے، پڑھانے کے لیے اور دوسرے ضروری کام کے لیے وہ باہر نکل سکتی ہے، لیکن اس کے لیے جو ہے چونکہ میں نے کہا کہ اسلام ایک دین فطرت ہے، اور یہ بالکل عقل میں آنے والی بات ہے، یہ ایک عقل میں آنے والی بات ہے کہ فطری اعتبار سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو عورت کی ساخت بنائی ہے یا اس کے اندر ایک کشش رکھی ہے، تو اگر کچھ حدود اور قیود اور کچھ شرائط اس کے اندر نہ رکھے جائیں تو پھر جو بے حیائی اور بے شرمی کہ ہم دوسرے معاشرے اور سماج کے اندر دیکھ رہے ہیں بے پردگی کی وجہ سے، بے حیائی کی وجہ سے، تو پھر اس کے نقصانات، اس کی خرابیاں اور اس کی تباہ کاریاں ہمارے سامنے آنا وہ لازم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ اے نبی آپ کہہ دیجئے اپنی ازواج سے، اپنی بیٹیوں سے
اور ایمان والوں کی عورتوں سے کہ وہ اپنے اوپر اوڑھنیاں ڈال لیا کرے. ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین، کہ زیادہ قرین قیاس بات ہے، زیادہ قریبی بات ہے کہ ان کو پہچان لیا جائے کہ یہ شریف عورتیں ہیں، شریف گھرانے کی ہیں، شرافت ان کے اندر ہے، ان کے اندر حیا ہے، تو پھر ان کو تکلیف نہیں دی جائے گی. یہ خود عقل میں آنے والی بات ہے. اور اس پردے کے ذریعے سے اسلام نے ان پر قید و بند، ان کو قید میں نہیں ڈالا ہے، بلکہ ان کو عزت بخشی ہے، ان کو وقار عطا کیا ہے. یہ صرف اور صرف جو آزادی نسواں کے نام پر اس کو جو مرد اور جو بے حیا معاشرہ اور سماج ہے وہ اپنی ہوسناکیوں کے لیے، اپنی بھیڑیوں والی آنکھوں اور ان سے اپنی لذت حاصل کرنے کے لیے اس کو سرے بازار لانا چاہتا ہے اور اس کو برہنہ لانا چاہتا ہے، اس کو تجارت کے لیے ایک ذریعہ بنانا چاہتا ہے، اس کو اپنے ہاتھوں کا کھلونا بنانا چاہتا ہے. یہ صرف اور صرف اس وجہ سے لایا گیا. ہم عقل سے بھی سوچ سکتے ہیں کہ جو چیز جتنی زیادہ اہم اور جتنی زیادہ قیمتی ہوتی ہے اس کو اتنا ہی چھپا کر اور حفاظت کے ساتھ میں رکھا جاتا ہے. کہ انسان عقل سے سوچے. بالکل ایک ظاہری اور ایک عام مثال ہے کہ لوہے کی چیزیں، پتھر، کنکر، اینٹ وغیرہ کہ یہ باہر یوں ہی ڈال دیے جاتے ہیں، کہ انسان ان کو خرید کر لاتا ہے یا دکانوں کے باہر کہ وہ اسی طرح سے. لیکن اگر سونا ہے، انسان اس کو اگر خرید کر لائے گا تو کتنی حفاظت کے ساتھ میں اس کو کئی لاکروں کے اندر رکھے گا، تالوں کے اندر رکھے گا. اسی طرح اس کے پاس کیش ہے، دولت ہے، مال، تو جو دولت، جو مال ہے، جو پیسے ہیں کہ وہ ان کو بھی کتنی حفاظت کے ساتھ میں تالوں کے اندر بند کر کے رکھا جاتا ہے. تو پردہ اور حجاب کہ یہ اسلام نے اس کے ذریعے سے عورت کو عزت بخشی ہے، وقار بخشا ہے، اس کا مقام و مرتبہ بتایا ہے کہ یہ سرے بازار ننگا کر کے اس کو، اس کی عزت اور اس کی عظمت کو تار تار کرنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ اس کو عزت اور وقار عطا کرنے کے لیے. کہ یہ صرف اور صرف اپنی ہوس مٹانے کے لیے، اپنی خواہشات کی آگ کو بجھانے کے لیے یہ پروپیگنڈا کیا گیا. یہ عجیب بات ہے کہ ایک عورت کہ اگر وہ اپنے گھر میں اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے شوہر کے لیے، اپنے بیوی بچوں کے لیے، اپنے بہن بھائیوں کے لیے وہ خانہ داری کے اور گھر کے کام کاج کرتی ہے تو اس کو قید و بند اور ذلت کہا جائے. اور وہی عورت اگر وہ ہوٹلوں میں جا کر کھانا پکائے، کمروں کی صفائی کرے اور اپنے جو ان کے کلرک ہیں، ان کے باس ہیں، ان کے مینیجر ہیں، ان کی نازبرداریاں اختیار کرے، ان کی غلامی کرے، اپنی مسکراہٹوں سے وہ گراہکوں کو لبھائے اور وہ سیلز مین گرل بن کر اور طرح طرح کے وہ ایسے ذلیل کام کرے اور وہ اپنی فحش تصویروں کے ذریعے پروڈکٹس کو بیچنے کا ایک ذریعہ بن جائے، تو یہ اس کے لیے آزادی اور عزت ہے. عجیب ایک فلسفہ ہے، ایک پروپیگنڈے کے ذریعے لوگوں کے ذہن و دماغ کے اندر یہ بات بٹھا دی گئی ہے. اس وقت آپ اچھی طرح سے سمجھتے ہیں کہ جو معاملہ کرناٹک کے اندر وہ چلا، میں ان بہنوں کو مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے ایک ایسی مثال قائم کر دی کہ سختی کے باوجود اور انتظامیہ کے اس پر پابندی کے باوجود انہوں نے وہ اپنے حجاب پر، اپنے اس حق پر وہ جمی رہی اور اڑی رہی اور انہوں نے ذرہ برابر اس سے کمپرومائز نہیں کیا. یہ شعار ہے، اسلامی حکم ہے، یہ عزت اور وقار ہے کہ ان کے ذریعے سے ان بے حیا اور بے شرم عورتوں کو سبق حاصل کرنا چاہیے کہ ایک طرف تو وہ اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے جا رہی ہیں اور وہ اپنے حق سے دستبردار نہیں ہونا چاہتی، اپنے شعار سے، اپنے حجاب سے، اپنے پردے سے، اور دوسری طرف ہماری بہت ساری مائیں اور بہنیں کہ جو سرے بازار اپنے آپ کو برہنہ کر کے اور وہ ایسا لباس یا تنگ لباس، چست لباس یا فحش اور وہ ننگا کر کے اپنے آپ کو اور بازاروں میں گھومے اور وہ اپنی جو ہے عزت کو، اپنی عزت کو، اپنی عصمت کو اور اپنی پاک دامنی کو وہ سرے بازار رسوا کرے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا
کہ ما کان الفحش فی شیء الا شانہ، کہ بے حیائی جس چیز کے اندر آ جاتی ہے اس کو بگاڑ کر رکھ دیتی ہے، وما کان الحیاء فی شیء الا زانہ، اور جہاں پر حیا ہوگی جس چیز کے اندر بھی، جس انسان کے اندر بھی، جس مرد کے اندر، جس عورت کے اندر، وہ اس کو خوبصورتی عطا کرے گی، حیا اس کو عزت عطا کرے گی، اس کے اندر چار چاند لگائے گی، اس کو خوبصورتی عطا کرے گی، اس کو بنائے گی۔ لہذا ہمیں اس واقعے سے یہ سبق حاصل کرنا ہے کہ ہم اپنی بچیوں کی اس طرح سے تربیت کریں کہ وہ اپنے پردے کو لازم پکڑیں، اپنے حجاب کو لازم پکڑیں، اور یہ ترقی کے اندر، تعلیم حاصل کرنے کے اندر کوئی رکاوٹ نہیں بنتا، کیونکہ تاریخ کے اندر ہم دیکھ سکتے ہیں اور آج بھی ہمارے سامنے مثالیں ہیں کہ جو پردے کے ساتھ، حجاب کے ساتھ میں ہر میدان کے اندر کام کرنے والی خواتین وہ ہمیں مل جائیں گی، اور تاریخ کے اندر تو سینکڑوں مثالیں ہیں کہ ان کو ترقی سے اور تعلیم سے اور پڑھنے سے اور پڑھانے سے اس حجاب نے کوئی ان کے اندر رکاوٹ نہیں ڈالی۔ یہ صرف اور صرف پروپیگنڈا ہے، یہ جو ہے ہمیں اپنے شعار سے ہٹانے کے لیے صرف اور صرف ایک سازش ہے۔ لہذا ہمیں اپنے گھروں کے اندر اپنی عورتوں، اپنی بچیوں کو اس طرح تربیت کرنی ہے کہ وہ اس کو لازم پکڑیں اور اس کے بغیر وہ گھر سے نہ نکلیں۔ اللہ تبارک و تعالی صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔